بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. صلوات سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس انتہائی بابرکت اور انتہائی مقدس مجلس اعزا سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا موضوع سخن قرار دیا ہے۔ دیکھیں کہ رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، اس آیہ کریمہ میں کیا شان اور کیا حیثیت بیان کر رہا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ انا علینا للہدی، سورہ واللیل کی 12ویں اور 13ویں آیت کہتا ہے کہ بے شک ہدایت کی ساری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ ہدایت کی ساری ذمہ داری اللہ کی ہے۔ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور 13ویں آیت میں کہتا ہے کہ یہ دنیا بھی میرے قبضے میں ہے، یہ آخرت بھی میرے اختیار میں ہے۔ اس آیہ کریمہ میں رب کائنات نے، پروردگار نے دو باتیں کی، ذمہ داری ہے میری ہدایت کرنا اور قبضہ ہے میرا دنیا اور آخرت پر۔ عزیزوں، کتنا کریم ہے وہ اللہ، توجہ فرمائیں جملے کے اوپر، کتنا صاحب کرم ہے وہ پروردگار جس نے ہدایت کی ذمہ داری جاہل اور نادان انسانوں پر نہیں رکھی۔ کتنا صاحب کرم ہے وہ پروردگار جس نے ہدایت کی ذمہ داری جاہلوں پر نہیں رکھی، یہ کام اپنے اوپر رکھا، یہ ذمہ داری اپنے اوپر۔ انا علینا للہدی، ہدایت کی ساری ذمہ داری ہماری ہے، ہم ہدایت کریں گے، ہم ہادی بھیجیں گے، ہم رسول بھیجیں گے۔ توریت ہم نے اتاری، زبور ہم نے اتاری، انجیل ہم نے نازل کی، قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہے نا۔ انسان یعنی کوئی زمانہ اللہ نے ایسا نہیں چھوڑا جب ہدایت لینے والے ہوں اور کوئی ہدایت دینے والا نہ ہو۔ صاحبان فکر بیٹھے ہوئے ذرا ساتھ ہی کا ساتھ، کوئی زمانہ ایسا نہیں چھوڑا جب ہدایت لینے والے ہوں اور ہدایت دینے والا نہ ہو۔ اچھا، تو اب قرآن میں کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مشہور آیت ہے قرآن کی۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں پایا جاتا۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ ہدی للمتقین، اور یہ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ تو
ہدایت بھی خود کرتا ہے اور جو کتاب اتارتا ہے اس کو کہتا ہے یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ میں 2-3 آیتیں پڑھ کر سننے والوں کی خدمت میں کوئی استدلال، کوئی استنباط پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ مالک تم نے کہہ دیا کہ قرآن ہدایت متقیوں کے لیے، ہم نے مان لیا، لیکن اتنا بتلا دیں کہ متقی ہے کون؟ سلامت ہے، مولا پاک رکھے سلامت ہے۔ قرآن سے فیصلہ ہوگا تاکہ ہم فرش اللہ پہ بیٹھ کر کوئی پیغام لے کے اٹھیں، ٹھیک ہے نا؟ مالک تو نے کہا کہ ہدی للمتقین، بس تسلیم تو نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا، لیکن اتنا بتلا دے تو ارحم الراحمین ہے، تو اکرم الاکرمین ہے، کہ یہ متقی ہے کون؟ اس کے بعد کا جملہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہتا ہے متقی وہ ہے جو ہمارے غیب پر ایمان رکھے۔ ذرا سی آواز تیز کریں، متقی وہ ہے جو ہمارے غیب پر ایمان رکھے، ٹھیک ہے نا؟ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اب میں اس آیت کو پڑھنے کے بعد سننے والوں کی خدمت میں ایک دوسری آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں، اور اس کے بعد ان دونوں آیتوں کو ملا کر ایک رزلٹ دوں گا انشاءاللہ۔ قرآن لا ریب ہے، قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یہ اللہ نے بتایا، اور پھر اللہ نے یہ بتایا کہ متقی وہ ہے جو اللہ کے غیب پر ایمان رکھے۔ اب جب میں نے ایک اور جگہ پر لفظ متقی دیکھا تو وہاں لکھا تھا قرآن مجید میں، اس توجہ قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے میرے سامنے بزرگ حضرات، باغی شفاعت بیٹھے ہوئے، بچے بھی، نوجوان بھی ہیں، اتنا آسان کروں گا انشاءاللہ کہ ہر ایک کے ذہنوں تک یہ پیغام پہنچ جائے گا۔ ہدی للمتقین، قرآن ہدایت متقیوں کے لیے، متقی وہ جو غیب پر ایمان لائے۔ اور اب ایک دوسرے مقام پہ کہتا ہے اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہتا ہے اللہ بول رہا ہے، مالک الملک، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، جنت بنانے والا، ہمیں بنانے والا، کائنات بنانے والا، کہتا ہے اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ کسی مفسر کا جملہ نہیں ہے، یہ اللہ بول رہا ہے۔ کیا بول رہا ہے؟ کہتا ہے ہم نے جنت کو نزدیک کر دیا ہے، کس سے؟ متقی سے۔ قرآن بول رہا ہے تو جنت کس کے لیے بنی؟ متقیوں کے لیے۔ متقی کون ہے؟ جو اللہ کے غیب پر ایمان لائے۔ مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیں سارے سننے والے، ہم اس وقت مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس ہو رہی ہے، میں بول رہا ہوں، یہ قوت گویائی اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ آپ نعرہ لگا رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہے نا، سبحان اللہ کہتے ہیں، تو یہ جو آپ کی زبان سے جملہ نکل رہا ہے، یہ قوت گویائی جو طاقت ملی ہے گویائی کی، یہ اللہ نے دی ہے نا۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ ساری نعمتیں جو اس وقت دنیا میں ملی ہیں، ہاتھ کی طاقت، کان کی طاقت، زبان کی طاقت، آنکھ کی طاقت، چکھنے کی طاقت، پاؤں کی طاقت، ہے نا، یہ ساری کی ساری طاقتیں کیا ہیں؟ نقد ہیں، یعنی اس وقت ہمیں ملی ہوئی ہیں، نقد ملی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ کہتا ہے اگر اچھا ایمان رکھ کے، اچھے عمل کر کے مر گئے تو روز حساب کتاب کے بعد میں تمہیں جنت میں دوں گا، ہے نا۔ جنت ابھی نہیں ملے گی، لیکن کہتا ہے کہ جو اچھا ایمان رکھے گا، اچھا عمل کرے گا، ہم اسے جنت دیں گے۔ ابھی نعمتیں ساری نقد ہیں اور جنت ابھی نہیں ملے گی، جنت ہے غیب، جنت ہے ادھار۔ متقی وہ ہے جو اللہ کے ادھار پر ایمان رکھے۔ سلامت ہے، اللہ بات ہے کہ سلامت، متقی، مل کے سارے مل کے، ماشاءاللہ، سلامت ہے، مولا بات، آپ کے اذان میرے جملوں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، انشاءاللہ لطف لیں گے۔ سلامت ہے یہ بیدار مبارک سماعتیں جو مجھے سن رہی ہیں، میں اپنا پیغام نہیں دے رہا، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے، دونوں آیتوں کو پھر ملا رہا ہوں میں۔ کیا کہا اللہ نے؟ کہ ہم نے جنت کو نزدیک کر دیا ہے متقی سے، تو جنت بنانے والا کہتا ہے میں جنت میں نے بنائی ہے متقی کے لیے۔ اور پھر قرآن میں کہتا ہے متقی وہ ہے جو اللہ کے غیب پر ایمان لائے۔ اب مل کر علی والے فیصلہ کریں، بھائی خدا غیب ہے، سارے مسلمان مانتے ہیں یا نہیں؟ خدا غیب ہے، سارے مانتے ہیں، بولنا میرے ساتھ ساتھ، ہے نا۔ 1,24,000 انبیاء، ہم سب کا ایمان ہے، سارے مسلمانوں کا ایمان۔ آدم غیب سب مانتے ہیں، نوح غیب سب مانتے ہیں، ابراہیم غیب سب مانتے ہیں، موسیٰ غیب سب مانتے ہیں، عیسیٰ غیب سب مانتے ہیں، یونس غیب سب مانتے ہیں، عیسیٰ غیب سب مانتے ہیں، حور غیب سب مانتے ہیں، جنت غیب سب مانتے ہیں، وحی الہی کا اترنا غیب سب مانتے ہیں، فرشتے غیب سب مانتے ہیں۔ تو علی والوں جنت سب کو ملنی چاہیے تھی، لیکن میرے نبی نے کیا کہا؟ 73 میں سے ایک جائے گا جنت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے کوئی ایسا غیب جو اس ایک کے علاوہ کوئی نہیں مان رہا۔ بلند صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔
اللہ بول رہا ہے، قرآن بول رہا ہے نا. اللہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں جنت دوں گا، میں ارحم الراحمین ہوں، میں جنت بنانے والا ہوں. لیکن کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ ذرا قرآن پڑھیں، قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. میں حوالہ دے کے آپ کو آگے لے جاؤں گا تاکہ بیان آیتوں کے سہارے آگے بڑھے اور حوالے ہوں، تاکہ سننے والے، محترم سننے والے جب جا کے قرآن مجید کھولیں تو ان آیتوں کو چیک کریں. سورہ نحل میں کہتا ہے 16واں سورہ، وہ مالک ارحم الراحمین، وہ جنت بنانے والا، کہتا ہے من عمل صالحا. اب جو میں جملے بول رہا تھا نا اس کی دلیل دے رہا ہوں، میں نے اپنی طرف سے نہیں بولا. من عمل صالحا من ذکر او انثی، ایک جملے میں توجہ کریے گا. کہتا ہے جو بھی اچھا عمل کرے، من عمل صالحا، جو بھی عمل صالح نیک عمل بجا لائے، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت، وہو مومن، بس شرط یہ ہے کہ با ایمان ہو. مل کے ساتھ چلے گا میرے ساتھ، جملہ ظاہر ہونے پائے. آپ کی سماعتوں میں بھروسہ کر رہا ہوں میں. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، جو بھی اچھا عمل کرے، اللہ کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے مرد ہو یا عورت، بس شرط یہ ہے، کنڈیشن یہ ہے، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، وہ ایمان والا ہو، با ایمان ہو. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے ایسے انسان کے ساتھ؟ کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسے انسان کو مرنے نہیں دیں گے، پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے. اللہ بول رہا ہے. تھوڑا آگے آ جائے، ذرا سا آگے آ جائے، ادھر نکل کے آ جائے، ادھر آ جائے، ذرا سا آگے تشریف لے آگے، جلدی جلدی آگے آ جائے. ذرا سا ایکو کھولے ہلکا سا. اللہ رب الرحیمین ہے، وہ غنی و مطلق ہے، اس کو کوئی ہمارے سجدے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہماری نماز کی ضرورت، نہ ہمارے وضو کی ضرورت. یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا. قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا ہے سخر لکم اللیل والنہار، اور شمس، کتنا کریم ہے وہ اللہ. یہ دیکھیے گا ذرا سورج، یہ بھی آیت سورہ نحل کی ہے، جا کے چیک کریے گا میں کیا پڑھ رہا ہوں. سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، کہتا اے انسان میں نے رات بنائی تمہارے لیے، دن بنایا تمہارے لیے، سورج بنایا تمہارے لیے، چاند بنایا تمہارے لیے. اللہ بولا سورہ نحل میں ہے نا، چاند سورج بنے تمہارے لیے، لیل و نہار بنائے تمہارے لیے. اور اب سورہ لقمان 31واں سورہ، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات، انتہائی اہم پیغام ہے جو محترم سننے والوں کو لاہور کے ہدیہ کرنا ہو. سورہ لقمان میں کہتا ہے 31واں سورہ، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر. کہتا ہے اے انسان کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بولتے رہے میرے ساتھ، نوجوان میرے ساتھ دیتے رہنا، ٹھیک ہے نا. سورہ نحل میں کہتا ہے چاند تمہارے لیے بنایا، زمین تمہارے لیے بنائی، رات تمہارے لیے مسخر کی، دن تمہارے لیے مسخر کیا. سورہ لقمان میں کہتا ہے زمین میں جو کچھ ہے ہم نے تمہارے لیے بنایا، آسمان میں جو کچھ ہے ہم نے تمہارے لیے بنایا، ہے نا. ہم نے تمہیں نواز دیا. تو اللہ نے کائنات بنائی انسان کے لیے. اب میں مالک کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں، مالک تو کریم ہے، تو نے کائنات بنائی انسان کے لیے، بس اتنا بتلا دے کہ انسان کو کس لیے بنایا. فیصلہ ہو رہا ہے، فیصلہ ہو رہا ہے. میں ممبر سے فیصلہ کر رہا ہوں. کاشانہ عباس میں علی اور نبی کے چاہنے والوں کے سامنے مالک چاند بنا انسان کے لیے، سورج بنا انسان کے لیے، زمین بنی انسان کے لیے، آسمان بنا انسان کے لیے، ہے نا. سورج کی تبرائی سے فائدہ حاصل کرو، چاند کی چاندنی سے فائدہ حاصل کرو، زمین کا فرش بچھایا، زمین پر اطمینان سے رہو، آسمان کا شامینہ تاما، آسمان سے فائدہ اٹھاؤ. اللہ نے کائنات کی چیزیں بنائی انسانوں کے لیے کہ فائدہ اٹھاؤ. تو مالک ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ تو نے کائنات بنائی انسان کے لیے. اتنا بتلا دے کہ انسان کو کس لیے بنایا. کہا سورہ زاریات پڑھو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے کائنات بنائی تمہارے لیے، تمہیں بنایا اپنے لیے. اللہ اکبر، اللہ مل کے سارے آ جائیں. کائنات بنی انسان کے لیے، انسان کو بنایا اللہ نے
اپنی عبادت کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ترجمہ کیا ہے؟ میں نے جن کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، میں نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. یہ نمازی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انسان بنا اللہ کی عبادت کے لیے، جن بنا اللہ کی عبادت کے لیے. تو مجھے کہنے دو کہ جن کی غرض تخلیق کیا ہے؟ عبادت. انسان کی غرض تخلیق کیا ہے؟ عبادت. اب اگر تمہیں یہ جملہ سمجھ میں آ گیا تو مجھے کہنے دو انسان کی غرض تخلیق ہے عبادت. اب نبی کی حدیث یاد آئی، میرے نبی نے کہا تھا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی کی ایک ضربت جنوں انس کی عبادت سے افضل، جس کی ایک ضربت پورے مقصد تخلیق کو پورا کر دے، اس کا نام ہے علی. علی حق مل کے پڑھیں. اس سے بھی بلند سلوات مل کے پڑھتے ذرا محمد والے. تھک تو نہیں رہے پڑھ رہا ہے؟ اچھا نمازی بیٹھے ہوئے، اب فیصلہ آپ سے کرواؤں گا. یہ مجھے بتائیں کہ نماز ہمیں کس نے بتلائی؟ نبی نے. آپ نے جناب کہاں لکھا ہو؟ کہاں لکھنے والی بات ہی نہیں ہے اس کے اندر. نبی نے خود فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو. مولا بات رکھے خدا کرے کوئی پیغام کو جملہ سنا سکوں، مولا مجھے تاثیر دے کے جملہ بتاؤ، ہے نا. اچھا یہ تو نبی کی حدیث ہو گئی. اور اب آیت پڑھ رہا ہوں، مشہور ترین آیت ہے نا، اور بچپن سے آیت سنتے ہوئے آ رہے ہیں، سب سنتے ہوئے آ رہے ہیں. میں پڑھوں گا بھی آپ میرے ساتھ آ جائیں گے. اچھا اگر آیت پرانی ہو، بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہوں تو گھبرانا نہیں چاہیے. اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمانہ گزرتا ہے نا. یہ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے یہ 10 سال بعد بڑا ہو جائے گا انشاءاللہ، ہے نا. جو جوان ہے وہ آگے 30 سال والا 40 سال میں جائے گا، جو 50 سال والا ہے وہ 60 سال میں جائے گا. تو زمانہ گزرتا ہے، نوجوان جوان ہوتا ہے، جوان بوڑھا ہوتا ہے. میرے امام فرما رہے ہیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے جو زمانے کے گزرنے سے کبھی پرانی نہیں ہوتی. ذرا بولے میرے ساتھ ساتھ میں. آپ کی آوازیں آئیں گی تو پڑھنے کے دل لگے گا. مجھے کوئی اہم پیغام دینا ہے. قرآن کی عظمت سمجھ میں آ گئی؟ میں نے نہیں کہا، میرے امام نے کہا، امام رضا صاحب نے کہا کہ قرآن ایسی کتاب ہے، مفہوم بیان کرو حدیث کا، جو زمانہ گزر جائے گا، وقت گزر جائے گا، دن اور رات گزر جائے گا، اس کے کسی لفظ میں کوئی پرانا کوئی کوہنا پر نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب بیان کو آگے لے جا رہا ہوں اور اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں. تو ہم نے نماز سیکھی رسول سے، قرآن لیا نبی سے. ٹھیک ہے نا. علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں. قرآن کی مشہور آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا. بہت سے مقامات پر ہے، آپ ایک یہ تو بہت سے مقامات پر آگے کیا کہا ہے، سنیے آگے کیا کہا ہے. مشہور جملہ ہے لیکن قرآن کا پڑھنا ثواب، سننا ثواب. اے ایمان لانے والوں اطیعوا اللہ، اللہ کی. ترجمہ سب کو معلوم ہے، مجھے استدلال قائم کرنا ہے، میرا ساتھ دیتے رہیے گا. اللہ کی اطاعت کرو. وہ اطیعوا رسول، رسول کی اطاعت کرو. ترجمہ بھی بڑا واضح ہے. بس دو کی اطاعت نہیں. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان صاحبان امر کی اطاعت کرو، منکم جو تم میں سے ہیں. قرآن لے کے آئے، میں ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، میں عربی زبان سے واقف ہوں، پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے بچے بزرگوں کے سامنے ممبر پر آ کر یہ اعلان کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں. میں اللہ کی اطاعت، خدا کرے یہ پیغام میں پہنچا سکوں. مولا مجھے تعین دے کہ میں یہ پیغام علی والوں کو سنا سکوں. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت. اور وَأُولِي الْأَمْرِ، یہ کہتے چپ نہیں ہوا اللہ نے کلام آگے بڑھایا. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان امر والوں کی اطاعت کرو، ان صاحبان امر کی اطاعت کرو، منکم جو تم میں سے ہے. اب جب تم میں سے ہے اللہ نے کہہ دیا تو کہنے والے کہنے لگے جناب جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ ہم میں سے ہے تو ہم خود بنائیں گے؟ اللہ کیوں بنائے گا؟ اچھا تو بھائی تم یہی کہہ رہے ہو منکم یعنی تم میں سے ہے تو تم خود بناؤ گے، اللہ کیوں بنائے گا؟ تو میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں جواب میں. قرآن میں سورہ جمعہ میں اللہ کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا، منہم جو ان میں سے ہے. تو جب
سلامت رہے آپ کو مولا والا کے میں تو آیت پڑھ رہا ہوں وہاں پر منکم ہے یہاں منہم ہے نا، بات تو ایک ہی ہے. تو اب پھر جو میں کہنا چاہ رہا ہوں میں قرآن فہمی کا مرحلہ ہے جو مل کے ہمیں طے کرنا ہے انشاءاللہ. تو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان صاحبان امر کی اطاعت کرو منکم جو تم میں سے ہیں. علی والو جب میں نے قرآن کھولا تو یہ آیت تو مل گئی کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولو الامر کی اطاعت، ہے نا. عجیب بات ہے میرے اللہ کی شان کریمی، اس ارحم الراحمین کی کریمی اپنے لیے کہتا ہے اطاعت، اپنے نبی کے لیے کہتا ہے اطاعت، اپنے اولو الامر کے لیے کہتا ہے اطاعت. لیکن جب میں نے قرآن کھولا تو ایک آیت ملی جس میں اللہ نے جب ماں باپ کا ذکر کیا تو کہنے لگا بالوالدین احسانا. مولا بات کہ میں آیت پڑھ رہا ہوں، میں کوئی آگے پیچھے نہیں جا رہا ہوں. مجھے بتائیں مشہور آیت ہے نا، سنتے آ رہے ہیں یہ آیت ہے نا، کیا آیت کا جملہ کیا ہے؟ قرآن پڑھنا ثواب، قرآن کا ایک ایک جملہ موعظہ، قرآن کی ایک ایک آیت موعظہ، قرآن کا ایک ایک سورہ موعظہ، قرآن کا بڑا بھی موعظہ، قرآن کا چھوٹا بھی موعظہ، قرآن کا ہر حرف موعظہ، قرآن کا ہر نقطہ موعظہ. میرا ساتھ دینے والی والو اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ بالوالدین احسانا. یہ نہیں کہا بالوالد احسانا باپ کے ساتھ احسان نہیں، بالوالدین ماں اور باپ کے ساتھ احسان کرو. اپنے لیے اطاعت، رسول کے لیے اطاعت. تھک گئے لگ رہا ہے مجھے، میرا ساتھ نہیں، پیچھے والے بول رہے ہیں سامنے والے نہیں بول رہے ہیں. اللہ کے لیے اطاعت، اپنے لیے اطاعت، اپنے رسول کے لیے اطاعت، اولو الامر کے لیے اطاعت. تینوں جگہ پر لفظ نہیں بدلا، اطاعت اطاعت اطاعت. لیکن جب ماں باپ کا ذکر آیا قرآن میں تو اللہ نے لفظ بدل دیا، کہا احسان کرو. تو کوئی نہ کوئی فرق تو ہے. فیصلہ کر رہا ہوں میں آج انشاءاللہ کاشان عباس میں اتنے نبی کے چاہنے والوں کے سامنے، قرآن پر ایمان رکھنے والوں کے سامنے، علی کو پر ایمان رکھنے والوں کے سامنے، اپنے لیے اطاعت، رسول کے لیے اطاعت، اولو الامر کے لیے اطاعت، لیکن ماں باپ کے لیے کہتا ہے احسان کرو. اطاعت کے معنی بتائیں گے؟ اطاعت کے معنی حکم پر عمل کرنا. کوئی بڑا بچے کو حکم دے اور اس نے مان لیا کہ اس نے اطاعت کی، تو اطاعت کے معنی ہے حکم پر عمل کرنا. دوستوں کے پیچھے والوں ضائع نہ ہونے پائے جملہ. اطاعت میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ زمانے کو سنائے. اطاعت کے معنی حکم پر عمل کرنا، کوئی آرڈر آ جائے اس کو مان لینا، یہ ہے اطاعت. اور احسان کے معنی عربی میں کیا ہے؟ احسان کے معنی اچھا برتاؤ کرنا، نیک سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، ہے نا. ماشاءاللہ سلامت رہے مولا والا کے. میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں آپ کو. باپ ماں بیمار ہو گئے، ماں کی عمر 60 سال، باپ کی عمر 70 سال، دونوں بستر مرض پر ہیں، دونوں مریض ہیں، دونوں بیمار ہیں. اب فرما بردار اولاد کیا کر رہی ہے؟ اس نے ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر نے نسخہ لکھا، نسخہ دیا، دوا کھائی، علاج ہو نہیں رہا، مرض گھٹ نہیں رہا، مرض گھٹنے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے، اولاد پریشان ہے. دوسرا ڈاکٹر بدلا. جب دوسرا فزیشین آیا، جب ایک ماہر طبیب آیا، اس نے چیک اپ کیا، کہا بھائی دوائیں بدل دو، ڈرپ بدل دو، انجیکشن بدل دو. یہ جملہ قرآن کا ظاہر ہونے پائے، ہے نا. جب دوا بدل گئی، نسخہ لکھ دیا. اب جب ڈاکٹر چلا گیا، دوا کھانے کا وقت آیا تو بیٹے نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کو دوا پیش کی. باپ نے غصے میں دوا پھینکی، کہا دوا ہٹاؤ، ڈاکٹر ہٹاؤ. اب مجھے بتائیں اولاد کیا کرے؟ کیا دوا پھینک دے کہ ڈاکٹر ہٹا دے؟ نہیں، حکم شریعت ہی ہے کہ پیار محبت سے دوا بھی پلاؤ، ڈاکٹر بھی بلاؤ. اس لیے اطاعت نہیں کرنی، اچھا برتاؤ کرنا ہے. ماشاءاللہ سلامت رہے مولا بارک، سلامت رہے. آپ نے جس طرح علامہ صاحب اپنا جوہر دکھا رہے ہیں، آپ نے اس طرح میرے ساتھ نعرہ مارنا ہے. آپ کی آواز نچب تک جانی چاہیے، پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک. آج میرے والد صاحب یہاں ہوتے تو آج ایسا ہی نعرہ مانتے ان کے بلندی درجات کے لیے، اور آپ تمام حاضرین کے مرومین کے بلندی درجات کے لیے، علامہ طالب جوہری صاحب کے بلندی درجات کے لیے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ
जुलूस के मजलिस है और इतने मोमिन मोमिनात तशरीफ फरमा है, लेकिन मैंने तो कुरान का पैगाम सुनाना है, वही पैगाम आपको देता हूँ, आगे बढ़ जाऊँगा। जितने मेरे दाएं बाएं बैठे हुए बच्चे बुजुर्ग नौजवान ये जुमले को लेकर उठे, अल्लाह ने अपने लिए इताअत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन कहता बिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो। दोस्तों याद हो गया, एहसान के मायने अच्छा बर्ताव करना, एहसान के मायने नेक सुलूक करना, अच्छा बर्ताव करना। अगर बाप को दवा दी और उसने फेंक दिया तो हुक्म शरीयत ये है कि प्यार मोहब्बत से इज्जत और शरफ के साथ उसे दवा भी पिलाओ, उसे डॉक्टर भी दिखाओ, उसे ड्रिप भी लगवाओ। इसलिए इताअत नहीं करनी, अच्छा बर्ताव करना है। तो अब समझ में आया कि कभी जो बाप कहे वही करना एहसान है, और कभी वो जो कहे उसके खिलाफ करना अच्छा बर्ताव है। तो बाप के लिए ये हुक्म है कि देखो क्या कर रहा है, लेकिन अल्लाह ने मेरे नबी के लिए एहसान नहीं कहा मोहम्मद की हर हाल में इताअत करो। अगर वो मर्द में तुमसे कलम मांग ले वो हिदियान का जाता लगा वक्त कम है मेरे पास और नबी के चाहने वाले बैठे हुए। एक अहम जुमला है जो पढ़ के मुझे मसाइल तक जाना है, थके तो नहीं है सुनने वाले? अच्छा मुझे बताएं, मेरे नबी से बड़ा कोई है? कायनात में कोई मेरे मोहम्मद से बड़ा नहीं है। मोहम्मद को अल्लाह ने हक बना के दुनिया में भेजा। अब मेरे नबी ने पूरी जिंदगी में हर बातिल को शिकस्त दी, हर बातिल को हराया, हर बातिल को शिकस्त दी। सलामत रहे, मौला आबाद रखे। इतना भरपूर नारा लगाया देखिए वसीम साहब ने, और जितने बड़े बच्चे बुजुर्ग बैठे हुए भरपूर तरीके से जुमलों को अपने ज़हन को सुपुर्द कर रहे हैं। मौला सबको आबाद रखे, सारे मोमिन को जितने बैठे हुए खड़े हुए हैं। बस एक जुमला कहना चाह रहा हूँ मैं अपने नबी की शान में जाने के लिए, और वो जुमला ये है कि देखो मेरे नबी ने हर बातिल उम्मत का डट के मुकाबला तो किया, हर महाज को सर किया, हर मार्के को फतह किया, है ना, हर मार का सर किया। सुनना जुमला क्या कह रहा हूँ, पूरी तारीख का जौहर निकाल कर आपको दे रहा हूँ, है ना। 1 घंटे का मवाद है जिसको मैं इंशाल्लाह 5 मिनट में आपको हदिया करूँगा। बस आप बेदार ही तो मेरा साथ देते रहेंगे। मेरे नबी ने हर बातिल को हराया, हर जगह नबी ने मार का सर किया, हर महाज को जीत लिया। लेकिन अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, तारीख में मुझे कुल 2 मकाम मिले जहाँ जीत भी हुई और जीत का ऐलान भी हुआ। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। ये चेहरे खिल रहे हैं, मौला आबाद रखे। मैं डंके की चोट पर, मैं आसरदा चौधरी, मैं मार्का में काशाना अब्बास में आज अली वालों के सामने ये जुमला कह रहा हूँ। मौला सलामत रखे, नुसरत अब्बास के सारे अराकीन को और खुदा आदत आपके साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए। जितने हाथी ने जो बीमारों ने शिफा कामिल अजर फरमाए, बस मेरा साथ देते रहिएगा ताकि जुमला ज़ाहिर होने पाए, ठीक है ना। मेरे नबी ने हर बात को हराया, हर जगह जीते, लेकिन मेरे कानों में फ़कत 2 मकामात हैं जहाँ पर जीत भी हुई, जीत का ऐलान भी हुआ। अब जल्दी से आ जाएं ताकि आप लुत्फ में, और मैं आपको सुना रहा हूँ, आप ज़माने को सुनाइएगा। जंग बदर इस्लाम की पहली जंग है, पहली जंग है, ठीक है ना। जंग बदर में अल्लाह ने फरिश्ते भेजे, अल्लाह ने नुसरत भेजी, मदद आई, और मुसलमान वाक़ई जंग बदर जीत गए। कहीं मुझे दिखाएं कि बदर के बाद ऐलान हुआ हो कि जीत का ऐलान हुआ है? नहीं हुआ। मैं आहिस्ता हो रहा हूँ, ये लुत्फ लिएगा जुमले का, है ना। पूरी जिम्मेदारी, पूरी डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, मेंबर बैठ कर काशाना पास में मौला के सदक़े में। जंग बदर जीते मुसलमान, फरिश्ते भी आए हैं, कहीं कुरान और हदीस में जीत का ऐलान नहीं हुआ। फिर कह रहा हूँ मैं, जंग ओहद दूसरी जंग, है ना, जंग बदर के बाद 3 हिजरी में। अच्छा जंग ओहद नहीं पढ़ रहा मैं, लेकिन जुमला वही कह रहा हूँ मैं। जंग ओहद का इब्तिदाई हिस्सा बच्चों ने भी पढ़ा होगा, बड़ों ने भी माशाल्लाह किताबों में पढ़ा होगा। मेरे नबी ने जंग ओहद में अपने 50 साथियों को कहा था कि इस घाटी पर खड़े रहो और यहाँ से टलना नहीं, ज़मीन और आसमान टल जाए तुम ना टलना। जब तक वो खड़े रहे मुसलमान जंग जीतते रहे, और जब उन्होंने वहाँ से कदम हटाए जंग का पासा पलट गया। बड़ा बेदार मजमा बैठा, बड़ा सलामत रखे बाहर तक बैठे सुनने वालों को।
जंग का पासा पलट गया और मुसलमान जीती हुई जंग हारने लगे। ओहद नहीं जा रहा हूँ, ओहद पढ़ने के लिए पूरा 25-50 मिनट चाहिए, है ना। बस ये कहना है मुझे कि जंग की ओहद का भी इब्तिदाई हिस्सा मुसलमानों ने जीता, लेकिन कई लाइन और का कोई जुमला लेके आए मेरे सामने जिसमें लिखा हो कि जीत का ऐलान हुआ है कि मुसलमान इब्तिदाई हिस्सा जीत गए। नहीं हुआ। बदर में जीत हुई, जीत का ऐलान नहीं हुआ। ओहद में इब्तिदाई हिस्से में जीत हुई, जीत का ऐलान नहीं हुआ। आगे बढ़े, जंगे बदर हो गई, जंगे ओहद हो गई, आगे बढ़े। जंगे खंदक 5 हिजरी में, जंगे खंदक में तो दोस्तों काफिर को नहीं मारा था, कुल्ले कुफर को मारा था। कहीं दिखाएं जीत का ऐलान। मेरा मैं खंदक नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं खंदक नहीं पढ़ा, मैं खैबर नहीं पढ़ा, मैं ओहद नहीं पढ़ा, मैं सिफिन नहीं पढ़ा, मैं नहरवान नहीं पढ़ा, मैं बदर नहीं पढ़ा, मैं जंगे नहीं पढ़ा, मैं गजवान नहीं पढ़ा। मैं नबी की शान में जाना चाह रहा हूँ और सारे मुझे को ले जाना चाह रहा हूँ बारगाह मदीना में, नबी की बारगाह में। जंगे खंदक में कुल्ले कुफर को मारा, लेकिन कहीं जीत का ऐलान नहीं हुआ, ना बदर में, ना ओहद में, ना खंदक में। बस अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, मुझे तारीख में कुल 2 मकाम मिले जहाँ जीत भी हुई और जीत का ऐलान भी हुआ। वो 2 मकाम कौन से हैं? एक मकाम जब खैबर के मौके पर अलम देते हुए मेरे नबी ने कायनात के सबसे बड़े सिपाही का ऐलान किया, तो क्या कहा नबी ने? या ओते अंदर रायदा कदम रजुलन करारन गैर फरारिन युहिब्बुल्लाह व रसूलहू व युहिब्बुल्लाह व रसूलहू वला याचे हत्ता यफ्तह अल्लाह अला यदह। कल मैं उसे अलम दूंगा जो मर्द होगा, अल्लाह और रसूल का दोस्त होगा, करार होगा, बढ़ बढ़ कर हमला करने वाला होगा। आप तर्जमा समझते हैं, आप बचपन से सुनते जा रहे हैं, तर्जमे की जरूरत नहीं है। वो अल्लाह और रसूल का महबूब होगा, वो अल्लाह और रसूल का मुहिब होगा, अल्लाह उसे दोस्त रखेगा, वो अल्लाह को दोस्त रखेगा। और नबी ने कहा वो पलटेगा नहीं जब तक अल्लाह उसके दोनों हाथों पे फतह न दे दे। मेरा साथ दिएगा, आपने मेरा साथ दिया है, ये क्लाइमेक्स है, ये मेरे तमीर का निचोड़ है, जोर है ना। तो हमें मालूम हो गया कि खैबर एक मकाम है जहां पर जीत भी है और जीत का ऐलान भी है, ठीक है ना। हमारे कानों में ऐलान कहीं नहीं आया, बस 2 मकाम पे आया, या खैबर में आया और या खैबर से पहले। सब जानते हैं तो खैबर से 1-2 साल पहले जब मेरे नबी ने हुदैबिया के मकाम पर काफिरों से, मुशरिकों से सुलह कर ली, तो मुसलमानों को शक हो गया कि हम तो हार गए, हम तो शिकस्त खा गए। अल्लाह ने आयत उतारी नबी पर, इन्ना फतहना लका फतह मुबीना, रसूल हमने तेरी सुलह को फतह मुबीन बनाया। तो समझ में आ गया, अली वालों बोलना मेरे साथ साथ, 2 ही मकाम मिले जहां पर फतह भी है, फतह का ऐलान भी है। बदर में फतह है, ऐलान नहीं है। ओहद में फतह है, ऐलान नहीं है। खंदक में फतह है, ऐलान नहीं है। लेकिन खैबर में फतह भी है, फतह का ऐलान भी है। हुदैबिया में फतह भी है, फतह का ऐलान भी है। अली वालों 2 ही मकाम है जहां फतह भी है, फतह का पीछे मिला लेना, जहां फतह का ऐलान भी है ना। एक मौका हुदैबिया का जहां अल्लाह ने फतह का ऐलान किया, दूसरा मौका खैबर का जहां नबी ने फतह का ऐलान किया। इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि हुदैबिया में कदम चला, खैबर में तलवार चली। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहिए, आवाज है। हुदैबिया में हुदैबिया में कदम चला, वो थक गए अली वाले। हुदैबिया में कदम चला, खैबर में तलवार चली। और कुदरत का कमाल यह था कि फतेह तो 2 थी, लेकिन कलम और तलवार चलाने वाला हाथ एक ही था। रखे मेरे बुजुर्गों को, मेरे नौजवानों को वक्त नहीं है, ये वक्त का शिकार हूँ, वक्त नहीं है, लेकिन आपके सामने वादा कर चुका हूँ कि नबी के बारगाह में पहुँचना है। और मैं पहुँच गया, लेके आ गया अली के सदक़े में, अली के सारे चाहने वालों को, नबी के चाहने वालों को। तो खुलासा दे रहा हूँ पूरी तकरीर का। हुदैबिया में एक मौका जहाँ फतह भी है, फतह का ऐलान भी है। दूसरा मौका खैबर का, खैबर में फतह भी है, फतह का ऐलान भी है। अगर दिल में आपके उतर जाए, जिसके दिल में शम्ए विलायत रोशन है, ये जुमला रायका नहीं जाएगा। हुदैबिया में अल्लाह ने फतह का ऐलान किया, खैबर में नबी ने फतह का ऐलान किया। 2 फतेह है ना, लेकिन अजीब बात है, एक ही इंसान है, 2 इंसान नहीं है, एक ही इंसान है। अगर कलम उठाए तो खुदा फतह का ऐलान करे, अगर तलवार उठाए तो नबी फतह का ऐलान
زبانیں معطر ہیں سبحان اللہ سے، نعرے تکبیر سے، نعرے رسالت سے، نعرے حیدری سے مولا آباد رکھے سارے میرے محترم سننے والوں کو، سارے مومن مومنات کو۔ بس جملہ آخری کرنے لگا ہوں میں، میرا ساتھ دیتے رہنا۔ ایک ہی انسان ہے، ایک ہی انسان ہے، سوچو لطف لو جملے کا، ایک ہی انسان ہے۔ اگر قلم اٹھائے تو خدا اعلان فتح کرے، اگر تلوار اٹھائے تو نبی فتح اعلان کرے۔ اور خدا یہ چاہ رہا تھا، جو خدا یہ چاہ رہا تھا، قدرت یہ چاہ رہی تھی کہ علی کی یہ دونوں فتح ذہن سے مٹنے نہ پائے اور قیامت تک باقی رہے۔ علی کی یہ دونوں فتح ذہن سے مٹنے نہ پائے اور قیامت تک باقی رہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے تیسرے امام سے لے کر میرے 11ویں امام تک ہر امام کا ایک بیٹا امام، حسین کا ایک بیٹا امام، زین العابدین کا ایک بیٹا امام، محمد باقر کا ایک بیٹا امام، جعفر صادق کا ایک بیٹا امام، موسیٰ کاظم کا ایک بیٹا امام، علی رضا کا ایک بیٹا امام، محمد عقیل کا ایک بیٹا امام، علی نقی کا ایک بیٹا امام، حسن عسکری کا ایک بیٹا امام۔ لیکن اللہ نے علی کے 2 بیٹوں کا امام بنایا کہ جو فتح قلم دیکھنا چاہے وہ صلح حسن دیکھے، جو تلوار دیکھنا چاہے وہ حسین کی جنگ دیکھے۔ مل کے سارے تیز کریں آواز۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، علی کا نام آتا ہے آپ کا خون جوش مارتا ہے۔ بھائی یہی تو مجبوری ہے علی والوں کی، یہی تو مجبوری ہے علی والوں کی کہ جو بات حق ہے اس کی نفی کر نہیں سکتا، جو بات حق ہے اس کی نفی کر نہیں سکتا۔ ارے مولا کے فضائل میں کمی کر نہیں سکتا۔ ارے اس کے لیے پاکیزگی خون ہے لازم، بد نسل کبھی ذکر علی کر۔ مل کے سارے ماشاءاللہ سلامت رہے۔ اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ۔ ہم اس علی کا ذکر کرتے ہیں جس کا تعارف نبی نے کرایا ہے اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ جنگے کی چوٹ میں بول رہا ہوں میں، ہم اس علی کا ذکر کرتے ہیں جس کا تعارف ہمارے نبی نے کرایا ہے۔ اچھا جی، جو مجلس کا فارمیٹ ہے علی کے فضائل سنانا، آپ بھی سنا رہے ہیں، میں بھی سنا رہا ہوں، آپ بھی علی نہیں کر رہے ہیں، میں بھی علی کر رہا ہوں۔ بھائی یہ جملہ میرا تھوڑی ہے، یہ جملہ آپ کا تھوڑی ہے، یہ جملہ تو میرے نبی کا ہے۔ نبی نے کیا کہا تھا؟ زینوا مجالسکم بذکر علی۔ کیا ترجمہ ہے؟ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت ہو۔ وہ مجلس منحوس ہے جس میں علی کا ذکر نہ ہو۔ ماشاءاللہ السلام۔ خوش ہو رہے ہیں علی کے فضائل سے، خوش ہو رہے ہیں نبی کے فضائل سے۔ خدا آپ کو آباد رکھے، سلامت رکھے، جو جہاں جہاں جیسے آیا ہوا ہے تذکرہ محمد والے محمد سننے کے لیے، ہے نا؟ تو آپ تو خوش ہو رہے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور دیکھیں میرے نبی نے، میرے معصوم امام کی حدیث ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام نے ضمانت لی ہے۔ امام فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں، ذکرنا اہل البیت شفا، ہم اہل بیت کا ذکر شفا ہے، ہم اہل بیت کا ذکر شفا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب علی کا نام آ رہا ہے، جوش مار رہا ہے، خود کھڑے ہو جا رہے ہیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ لیکن میں کیا کروں کہ دشمنوں سے علی کے فضائل حلق سے نہیں اترتے۔ پڑھوں تھوڑا سا اور دو جملے، مجلس میں نے پڑھ دی ہے، آپ کے ذوق کے تباہ، آپ کے ایمان کی جلا کے لیے، اپنے ایمان کی جلا کے لیے، ہے نا، اس کی روشنائی کے لیے 2 جملے بیان کر رہا ہوں میں۔ آپ خیبر کا ذکر ہے، فاتح خیبر علی علی، فاتح خندق علی علی، لگائیں گے لگاتے رہیں گے، چلا آپ کی خون کی شرافت کی علامت ہے۔ دشمنوں سے علی کے فضائل حلق سے نہیں اترتے۔ اب سنیے گا، میں کچھ بیان نہیں کر رہا ہوں، کوئی خندق خیبر کچھ نہیں بیان کر رہا ہوں۔ سیرت نگار نے لکھا کہ بھائی خیبر میں نبی نے علی کو بلا کر علم تو دیا تھا، علی کو علم خیبر میں ملا تھا، یہ تو ہے، سیرت نگار لکھ رہا ہے۔ اب اس کو کیسے انکار کرے گا؟ لیکن کہہ رہا ہے بھائی یہ کوئی فضیلت نہیں ہے علم کا ملنا۔ مجلس ہو چکی ہے، اب آپ پڑھوائیں گے تو پڑھوں گا میں، نوجوانوں کے ساتھ اچھا بھائی، اگر
फजीलत नहीं है, फ़ज़ाइल नहीं है फातह खैबर बनना और अलम का मिलना। हम तो कहते हैं नबी ने बुला के नागरी पढ़ के बुलाया था, ठीक है ना, लेकिन कहते हैं भाई खैबर में अलम का थके तो नहीं है, हुआ करते हैं पीछे वाले चल जाएंगे मेरे साथ इधर। अच्छा तो भैया मान लेता हूँ मैं कि खैबर का या अलम का मिलना ये कोई फजीलत नहीं है, तो फिर क्या है? कहने लगे ये तो तकदीर में पहले ही से लिखा हुआ था कि अलम मिलेगा। क्या रुख निकाला है, क्या रुख निकाला है कि खैबर में अलम तो मिला, ये इनकार नहीं है, लेकिन फजीलत नहीं है, ये तो अली के मुक़द्दर में लिखा हुआ था कि अलम मिलेगा, मिल गया। इसमें कौन सी फजीलत है, इसमें कौन सा कमाल है कि खैबर में अलम का मिल गया? अच्छा भाई रुक जाए इसी जुमले के ऊपर। आप कह रहे हैं कि जनाब सीरत निगार ने लिखा है, आपने लिख दिया कि खैबर में अलम का मिलना ये कोई फजीलत नहीं है, ये तो मुक़द्दर में लिखा था, है ना। अब मैं कोई हदीस नहीं पढ़ रहा, बयान ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक जुमला कहने की इजाज़त तो मांगूंगा सुनने वालों से। और वो जुमला ये है कि बच्चा जब इम्तिहान में पास हो जाता है अच्छे नंबरों से, है ना, टॉप कर लिया उसने, तो क्या करते हैं जनाब, मिठाई भी तकसीम हो रही है, हार भी पहना रहे हैं, गले भी लगा रहे हैं, पेरेंट्स को मुबारकबाद भी दे रहे हैं, और खुदा ना खास्ता कहीं बच्चा फेल हो गया, पूछने लगे भाई क्या हुआ था, कहा क्या करें मुक़द्दर ख़राब था। मौला आबाद रखे, सलामत रहे, आप सलामत रहे, मौला आबाद रखे, मेरे साथ रहिएगा, सलामत रहिए। उठते हाथ का दीवार से लगे हुए मौला के फज़ाइल पे खुश हो रहे, ठीक है ना। तो कहने के जनाब बच्चे ने बड़ी मेहनत की, पूरी दिन रात लगा दी, पास हो गया। मैंने कहा फेल हुआ तो क्या हुआ था, कहा कुछ नहीं हुआ था, मुक़द्दर ख़राब था, है ना। तो नफ्सियात चावल इंसान की कि इंसान का काम बन जाए तो सुभान अल्लाह, और अगर बिगड़ जाए तो इंसान मुक़द्दर को कोसता है। तो किसी को अलम मिला उसका मुक़द्दर था, जितना मजा बैठा हुआ है अली का जिक्र सुने, किसी को अलम मिला उसका मुक़द्दर, तुमने कहा है ना किसी को अलम नहीं मिला उसका मुक़द्दर नहीं था। तो भाई मान लेता हूँ तुम्हारी बात को कि खैबर में अलम का मिलना ये अली का मुक़द्दर था। तो अब सुनो अली के एक चाहने वाले की ज़बान से, आवाज़ से करें अली के इतने चाहने वालों के सामने कि अली का मुक़द्दर है क्या? क्या कह चुके हो ना कि खैबर में अलम का मिलना ये कोई फजीलत नहीं है, ये कोई कमाल नहीं है, ये कोई फज़ाइल नहीं है, ये मुक़द्दर था। तो सुनो अली का मुक़द्दर है क्या? क्या बताओ, काबे के अंदर आना अली का मुक़द्दर, काबे सलामत रहिए। उठे काबे के, मैं बयान खत्म कर रहा हूँ, काबे के अंदर आना अली का, तुमने कहा ना मुक़द्दर है, अब सुनो मुक़द्दर क्या है। काबे के अंदर बेदार रहना, दाएं मस्जिद में बैठे हो, काबे के अंदर आना अली का मुक़द्दर, तफसीर कुलकफ़ा अली का मुक़द्दर, सूरह हलात अली का मुक़द्दर, ज़ाहिरी दुनिया अली का मुक़द्दर, बातिनी दुनिया अली का मुक़द्दर, फतेह बदर अली का मुक़द्दर, फतेह ओहद अली का मुक़द्दर, फतेह खंदक अली का मुक़द्दर, फतेह खैबर अली का मुक़द्दर, फतेह सफ़ीन अली का मुक़द्दर, कुल्ले ईमान बनना अली का मुक़द्दर, नफ्स खुदा बनना अली का मुक़द्दर, नफ्स रसूल बनना अली का मुक़द्दर, सूरह हमद अली का मुक़द्दर, सूरह बकर अली का मुक़द्दर, सूरह इमरान अली का मुक़द्दर, सूरह निसा अली का मुक़द्दर, आयत विलायत अली का मुक़द्दर, सूरह नहर अली का मुक़द्दर, आयत विलायत अली का मुक़द्दर, मैदान गदीर अली का मुक़द्दर, हवा अली का मुक़द्दर, फ़ज़ा अली का मुक़द्दर, ज़मीन अली का मुक़द्दर, आसमान अली का मुक़द्दर, क़ब्र में आना अली का मुक़द्दर, मेहराब अली का मुक़द्दर, मिंबर अली का मुक़द्दर, मैदान अली का मुक़द्दर, हदीस खैर अली का मुक़द्दर, हदीस मंज़िलत अली का मुक़द्दर, कुरान के जिस्माने अली का मुक़द्दर, फातिमा का शौहर बनना अली का मुक़द्दर, हसनैन का बाबा बनना अली का मुक़द्दर, फातिह खैबर बनना अली का मुक़द्दर, हवा अली का मुक़द्दर, आसमान अली का मुक़द्दर, नफ्स खुदा बनना अली का मुक़द्दर, नफ्स रसूल बनना अली का मुक़द्दर, हिजरत की रात अली का मुक़द्दर, शब मेराज अली का मुक़द्दर। तो जब ये सब अली का मुक़द्दर है तो जिसका मुक़द्दर फूटा हो वो अली का क्या मुक़ाबला। कायनात की जीनत हो उसका नाम है अली, और जो अपने बाप की जीनत हो उसका नाम है ज़ैनब। देखो नाम आया आपके दिल पर चोट पड़ी, मजलिस में बैठे हैं आप, मातम कर रहे हैं, रो रहे हैं। मेरे 5वें इमाम के सामने भी मजलिस हो रही थी, जुलूस की मजलिस नहीं,
میرے پانچویں امام کے سامنے بھی مجلس ہو رہی تھی اور ذاکر علی اکبر کے مسائل پڑھ رہا تھا. ابو بصیر میرے امام کا صحابی اپنے منہ پر رومال رکھ کر رو رہا تھا. ایک مرتبہ میرے پانچویں امام نے پکارا, کہا ابو بصیر تو روتا کیوں نہیں؟ اس نے رومال دکھایا, کہا مولا اتنا رویا ہوں کہ یہ رومال تر ہو گیا ہے. کہنے لگے ابو بصیر ایسے نہیں رو, اکبر کے مصائب پر ویسے رو جیسے میری دادی فاطمہ زہرا روتی ہے. کہا مولا کیسے روئے؟ خدا آپ کے پرسے خون فرمائے. کہا مولا کیسے روئے؟ سنو گے کیا؟ کہنے لگے اکبر کے مصائب پر چیخے مار مار کے رو. کہا فقط رسول اس کا کوئی سبب ہے؟ کہا ہاں سبب ہے. جب ذاکر علی اکبر کے مصائب پڑھتا ہے تو قبر میں سید الشہداء چیخنے لگتے ہیں. بس خدا آپ کے پرسے کو قبول کرے. قافلہ کربلا سے کوفے گیا تھا اور کوفے میں رک کر وہاں سے نکلا تھا شام کے لیے. آواز تیز کریں, صرف 2 جملے پڑھوں گا. قافلہ شہر حمص کے قریب پہنچا. شہر حمص شام کا ایک شہر ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سنا. اس زمانے میں شہر میں دروازے ہوتے تھے, فصلیں ہوتی تھی. قافلہ شہر حمص کے قریب پہنچا. مختر کہتا ہے ایک درخت پر حسین ابن علی کے سر کو لٹکایا گیا. آپ کے دل پر چوب ہے. بیویاں درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئی. فوج یزید کے خیمے لگے اور سید سجاد کو جلدی دھوپ میں بٹھایا گیا. بس مسائب ہو گئے. مجھے معاف کرنا, تمہیں ایک جملہ یاد دلا رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر. گلے میں توقے خاردار, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بھیڑیاں. مجھے بتاؤ شرفا بیٹھے ہیں, ماتمدار بیٹھے. لوہا اگر دھوپ میں ہو تو گرم ہوگا نا. لوہا اگر دھوپ میں رکھا ہو تو گرم ہوگا. لوہا اتنا گرم ہوا کہ سجاد کے جسم میں چھالے پڑنے لگے. اٹھا میرا مولا, خدا آپ کے پرسے قبول کرے. میرا مولا اٹھا اور ایک مختر کہتا ہے ایک خیمے کی چھاؤں میں آ کر بیٹھ گئے. ظلم بھی اپنے کمال پر, صبر بھی اپنے کمال پر. خیمے کی چھاؤں میں آ کے بیٹھ گئے. جانتے اس خیمے کے اندر فوج یزید کا ایک سردار تھا. اس کے کانوں میں جب زنجیروں کے جھنکار کی آواز آئی تو اس نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا یہ جھنکار کیسی؟ کہا امیر وہ جو قیدی ہے اس کا جسم چل رہا تھا, وہ دھوپ سے اٹھ کر چھاؤں میں آ کے بیٹھ گیا ہے. کہا اسے حکم دو کہ دوبارہ دھوپ میں جا کر بیٹھے. خدا آپ کے پرسے کو قبول کرے. خدا آپ کو سوائے آل محمد دکھا کے کوئی غم نہ دے. میں ممبر چھوڑ رہا ہوں 2 جملے کے بعد. غلام آیا, سنو گے جملہ, تم رو رہے ہو. غلام آیا اور کہا سردار راضی نہیں ہے, تم پھر دھوپ میں جا کر بیٹھ جاؤ. میرے مولا نے سر کو بلند کیا اور کہا اپنے سردار سے جا کے کہہ دے کہ میں خیمے میں داخل تو نہیں ہو رہا, میری بیڑیاں ٹھنڈی ہو جائیں تو میں پھر دھوپ میں جا کے بیٹھ جاؤں گا. رونے والوں یہ سننا تھا کہ سردار تازیانہ لیا ہوا دھوپ میں نکلا اور اس نے تازیانہ بلند کیا سید سجاد پر. بیویاں دور سے دیکھ رہی تھی. شہزادی زینب نے پکارا کہ بیٹے میرے قریب آ جاؤ. سجاد قریب آئے. درمیان میں بیویوں نے انہیں بٹھایا اور سایہ کیے ہوئے شام تک کھڑی رہی. یہ ہے کمال ظلم. شام تک سایہ کیے ہوئے کھڑی رہی. اور اب شام ہو رہی ہے. شہر کا دروازہ کھلا. شہر کے لوگ پانی کے مشکیزیں لیے دروازے سے باہر نکلے. بیٹیوں والوں وہ بچی جو کربلا سے پیاسی تھی وہ اب تک پیاسی ہے. ایک مرتبہ خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ دے. خدا آپ کے آنسوؤں کو سیدہ کے رومال میں جگہ دے. ایک مرتبہ شمر نے حکم دیا مشکیزہ پرداروں کو کہ پانی پلاتے ہوئے چلو. جملہ برداشت کرو گے؟ شمر نے حکم دیا کہ پانی پلاتے ہوئے چلو اور ایک مشکیزہ شمر نے خود اٹھایا اور جو بڑے بڑے سردار تھے انہیں پانی پلاتا ہوا چلا. بچی نے یہ منظر دیکھا, پھر اپنی پھوپھی کو دیکھا اور کہا پھوپھی اماں اجازت ہے کہ میں شمر سے جا کے پانی مانگ لوں؟ کہا بیٹی اگر وہ دے دے تو جا کے مانگ لے.
بچی آئی, آنے کے بعد اس نے شمر سے کوئی مطالبہ نہیں کیا, کھڑی رہی, بس وہی کیا جو اصغر نے کیا تھا, اپنی سوکھی زبان نکال کر دکھلا دی. شمر نے سکینہ کو دیکھا, پانی دیا نہیں, زبان سے کچھ کہا بھی نہیں. بچی سمجھی کہ جب یہ اپنی فوج کو پلا لے گا تو پھر مجھے پلائے گا. چھوٹی بچی ہے نا, چھوٹی بچی, وہ سمجھی کہ جب یہ اپنی فوج کو پلا لے گا, آخری جملہ خدا آپ کے پوچھے قبول کروائے تو جب وہ پھر مجھے پلائے گا. مقتل کہتا ہے شمر پانی پلاتا ہوا چلا, بچی پیچھے پیچھے چلی. ایک منزل پر جب ساری فوج نے پانی پی لیا تو بچی کو اطمینان ہوا کہ یہ بچا ہوا پانی میرے حصے میں آئے گا. ایک بڑا شمر نے سکینہ کی صورت دیکھی اور بچا ہوا پانی زمین پر بہا دیا. پانی کا بہنا تھا کہ بچی پورے قد سے زمین پر گری, اپنا رخسارا زمین پر رکھ دیا. شمر نے تازیانہ اٹھایا, تازیانے کا اٹھنا تھا کہ بچی گھبرا کے